جلدی اس وجہ سے کر کے جو اس میں سے اہم چیزیں ہیں نا وہ بتاتا رہوں گا، لیکن نوٹس میں نے تھوڑے ڈیٹیل میں بنائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ ان کو جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ خود سن لیجیے گا۔ سر امام غزالی، جی سر 37A آرٹیکل کا کہیں مینشن نہیں ہوا ایجوکیشن کا، وہ بھی تو تھا نا انٹر انٹر کلاس تک فری ایجوکیشن کا۔ اچھا 37 37A کس پالیسی میں ہے اس کا تذکرہ؟ وہ مینشن کہیں نہیں ہوا سر، اس میں پتہ نہیں کس میں تھا، میں پوچھ رہا ہوں، مگر وہ تھا تو صحیح نا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ مجھے نا بعد میں بتائیے کہ میں کر دوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ اوکے۔ اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام غزالی جو ہے ان کے متعلق بات، ہم امام غزالی ابن خلدون جو پرانے ہیں ان میں سے ان کی بات کریں گے۔ ان کا نام جو تھا ابو حامد محمد بن محمد غزالی نام تھا۔ غزل ایک جگہ کا نام تھا، قصبے کا نام تھا، وہاں پہ پیدا ہوئے تو اس نسبت سے غزالی کہا جاتا ہے۔ ایران کے اندر جو ہے اس کے شہر تیونس میں 1059 کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ شافی مذہب تھا، 78 کتابیں جو ہے نا وہ انہوں نے لکھی تھیں، یہ رائٹ میں نے بعد میں ٹھیک کر دیا۔ اس کی جو ہے وہ امام غزالی کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں یہ احیاء العلوم، کیمیاء سعادت اور مشکات انور جو ہے وہ انوار، مشکات الانوار، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ جو مدرسہ نظامیہ تھا جو بغداد کے اندر قائم کیا گیا، پہلا مدرسہ جو تھا مسلمانوں کا مدرسہ نظامی کا، تو اس کے اندر یہ صدر بھی پراپر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ سینسری ایجوکیشن کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سکس سینس جو ہے نا وہ چھٹی حیثیت جسے کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ یونیک لوگوں میں، خاص لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اور ریولیشن جو وہی ہے، اس کو میجر سورس آف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی نے علم کی دو بنیاد بتائی ہیں، دو ٹائپس بتائی ہیں، ایک کو کہا ہے علم محمود اور ایک کو کہا ہے علم مذموم۔ علم مذموم وہ علم جو حاصل نہیں کرنا چاہیے، جس کی انہوں نے مذمت کی، جس کے اندر یہ جو گیمبلنگ ہے، جادو کا علم ہے، اسٹرالوجی کا علم جو ہے، علم نجوم ہے، اس چیزوں کو انہوں نے کہا۔ علم محمود کہا کہ علم محمود کی پھر دو کیٹیگری کر دی، بس علم محمود کے اندر یہ ساری قرآن، حدیث، فقہ اور اس کے فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ، طبیعیات، عمرانیات، یہی بڑی چیزیں شامل تھیں۔ تو علم محمود وہ جو پھر علم محمود کو آگے پھر دو حصوں میں تقسیم کیا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ جو سب کے لیے لازم ہیں، قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کا جاننا، اور فرض کفایہ وہ جو چند لوگ بھی کر لیں تو کام چل جاتا ہے۔ فرض کفایہ میں انڈسٹری کا علم، میتھ کا علم، طب کا علم شامل۔ امام غزالی کہتے تھے ایجوکیشن کا جو پرپز ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تبلیغ کرنا، اجتہاد اور ایمان تقوی کی بات کرتے تھے۔ کریکولم جو ہے وہ دین دنیا دونوں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے، ایگریکلچر کی بات بھی کرتے تھے۔ ایجوکیشن میتھڈ وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، پروگریسو ان نیچر ہو، انڈیویجول ڈفرینسز کا بھی خیال رکھے، نون ٹو ان نون جانا چاہیے، سمپل ٹو کمپلیکس جانا چاہیے، پریکٹیکل ایجوکیشن کی بات کرتے تھے، اور اسٹوڈنٹ کے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور ٹیچر لیسن پلان بنا کر جو ہے وہ کلاس روم کے اندر آئے۔ اس کے بعد آگے ابن خلدون 1332 کے اندر پیدا ہوئے، 1406 کے اندر ان کی وفات ہوئی، تونسیا کے اندر یہ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے، اور یہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ تھے، رچ تھے، پولیٹیکلی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ بیسک انہوں نے ریلیجیس ایجوکیشن جو تھی وہ گھر سے حاصل کی، پھر انہوں نے ہسٹری بھی پڑھی، اسی لیے انہیں ہسٹورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون، ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، جس کے اندر وہ ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہسٹری کے متعلق جو آج کے موجودہ مسائل ہیں، مستقبل کے مسائل ہیں، ان کے اوپر یہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مصر کے اندر جو ہے وہ بادشاہ، وہ قاضی کے، جج کے عہدے پر بھی فیمس رہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایک بتایا تھا کہ مسلمان کی اسٹیٹ کے اندر جو انسٹیبلٹی اور ڈس ہارمنی ہے، یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر یہ ریاستیں جو ہیں یہ کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں، کیسے ان کو ترقی ملتی ہے، یہ انہوں نے بات بھی کی۔ اصحابیہ کا کنسیپٹ انہوں نے دیا کہ مل جل کے جو ہے وہ کرنا، سب مل کے آپس کے اندر ایک بانڈنگ بنا کے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں انسٹیڈ کے انڈیویجول۔ اس کے علاوہ یہ فادر آف سوشیالوجی، فادر آف پولیٹیکل اکانومی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کنسیپٹ آف ٹاپ ٹو باٹم، یہ میرا خیال ہے اس طرح کا ہے، ٹاپ ٹو باٹم کا کنسیپٹ۔
یہ سوشالوجی کے لحاظ سے ہی ہے، مطلب لوگوں کو اہمیت دینے کے لحاظ سے شاید ہے۔ یہ دنیا کے فیمس مشہور ہسٹورین کے اندر یہ شامل ہیں۔ دعوت ہو رہی ہے مجھے، لیکن یہ مکمل ضرور آج کرنا۔ کریکولم جو ہے اس کی انہوں نے دو علوم عقلی علوم نقلی کی بات کی۔ علوم عقلی جن کے اندر ہماری عقل انوالو ہوتی ہے، جیسے یہ سی ایس کیمسٹری بایولوجی میتھ وغیرہ چیزیں ہو گئی، اور علوم نقلی وہ علوم جن کے اندر ہماری عقل، یعنی قرآن حدیث فقہ وغیرہ، اس کو علوم نقلی کہتے ہیں، ان کو ہو بہو یاد کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھا ابن خلدون۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں علی گڑھ سر موومنٹ یہ کی۔ دونوں علی گڑھ دوبارہ موومنٹ بتا دیجیے گا، کیا علم علم عقلی علوم اور عقلی اور ہاں جی علوم عقلی اور علوم نقلی، اس کی بات کی تھی ابن خلدون نے۔ عقلی علوم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ہمارے دماغ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے یہ سائنس کے علوم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس طرح کی دنیاوی علوم جن کے اندر ہم دماغی طور پہ سوچ و بچار کر کے اور سوچ و بچار کرتے ہیں، ان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، وہ علوم عقلی ہوں گے۔ علوم نقلی علوم وہ علوم جو یعنی قرآن حدیث جن کو اندر ہم تبدیلیاں نہیں، لے کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے، حدیث کو تبدیل نہیں کر سکتے، جو دین کے مسائل ہیں ان کو اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، تو ان کو علوم نقلی کہا گیا ہے۔ اچھا، علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان نے جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ دی تھی، اور یعنی یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا جو سیاہ دور شروع ہو گیا تھا، انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، ایسے میں سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اپنی روشن خیالی سے انگریزوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، مسلمان اچھے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ انگریز آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے برج کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ علی گڑھ موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ بیسیکلی وہ اس سچویشن کو ٹیکل کرنا چاہتے تھے، وہ جو عذاب مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آیا تھا، اس کو ختم کرنے کی ان کی جو ہے وہ کوشش تھی۔ یہ 1817 کے اندر یہ پیدا ہوئے، 1898 کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور یہ 1838 کے اندر جاب انہیں کلرک کے طور پہ جاب جوائن کی تھی۔ 1845 کے اندر 42 کے اندر یہ چیف جج کے اوپر، یعنی جج بھی فتح پور سکری میں جج بن گیا، چیف جج کے عہدے پہ بھی رہے۔ امپیریل لیجسلیٹو کونسل، یہ جو قانون بنائے جاتے تھے انڈیا کے اندر، تو اس کی جو انگریزوں کی امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھی، اس کے بھی یہ ممبر کے طور پہ یہ کام کرتے رہے، اور ان کو 1888 کے اندر سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ یاد رکھ لیں، انعام اقبال کو بھی سر کا خطاب دیا گیا، قائد اعظم کو بھی دیا گیا، سید احمد خان کو بھی دیا گیا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو مشکوک نہیں کرتا کہ سر کا خطاب انگریز کس کو دیتے تھے، یہ آپ کو سمجھ لگے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 1899 ڈگری آف ایل ایل ڈی یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے انہوں نے جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کے علاوہ جی ایل ایل بی آبجیکٹو یہ تھا کہ اسلام کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنی ہے اس کو ختم کی جائے، مسلمانوں کو سائنس کے لیے آمادہ کیا جائے، مسلمانوں کو انگلش پڑھنے کے اوپر آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کو اپنے اورینٹل نالج کے ساتھ بھی جوڑا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس نے بہت سی تعلیمی خدمات کی۔ 1859 کے اندر مراد آباد کے اندر اسکول بنایا، پھر 1862 کے اندر غازی پور کے اسکول بنایا، 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پرپز یہ تھا کہ انگریزی کتابوں کو اردو کے اندر ترجمہ کرتی تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک گزٹ جاری کیا، رسالہ جاری کیا 1866 کے اندر، اور اس گزٹ کا ایک پیج انگلش میں ہوتا تھا، ایک اردو میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ انگریزوں کو تسلیم کر لو، اور انگلش کے اندر جو ہے وہ ان کو تسلیم کیا جاتا تھا، انگریزوں کو بتایا جاتا تھا کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ انجمن ترقی مسلمان ہند 1870 یہ انہی کے دور کے اندر بنی تھی۔ یہ ایم یو ہائی اسکول محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول 1873 میں بنا، 70 میں کالج بن گیا، 1920 کے اندر ان کی وفات کے بعد اسی یونیورسٹی کا درجہ دیا 1921 کے اندر۔ اور انہوں نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کو روکا کہ آپ سیاست میں نہیں آئے، پہلے آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں پھر سیاست میں آئیے گا۔ اور جو 1906 کے اندر مسلم لیگ بنی تھی، مسلم لیگ بنی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ یہ سر سید احمد خان کے سارے ہی شاگرد تھے، یا ان کی جو ہے نا وہ تھاٹ کو لے کے ان لوگوں نے اس کو بنایا۔ اور بیسیکلی اگر میں اپنا انالیسس کروں تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت بنانے سے روکا، تو یہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ 1886 کے اندر جو ہے نا وہ کانگریس بن رہی ہے، اور مسلم لیگ 1906 کے اندر بن رہی ہے۔ اگر مسلم لیگ بھی جو ہے وہ 1886 کے اندر بنتی تو مسلم لیگ کافی اسٹرانگ ہوتی، کیونکہ جتنی کسی چیز کی مدت عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کے اندر میچورٹی بھی زیادہ آتی ہے۔ اچھا جی، چلے، یہ الگ سے ایک نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن یہ بھی ایلیٹ کلاس کا کہتا تھا کہ امیر لوگ جو ہے نا وہ پہلے ایجوکیشن پہلے ان کا رائٹ ہے، اور پھر باقی جو ہے۔
یہ علی گڑھ کا یعنی اس زمانے کے انڈیپینڈنس کے اندر بڑا کردار تھا. مسلم کو انگلش کے لیے تیار کرنا، ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا، اور اس کے علاوہ ایکسپینشن آف ویسٹرن ماڈرن سائنس پروموٹ کرنا انگلش میں یہ وہ بات جو ہم کر چکے ہیں. مسلمانوں کو کیونکہ کہا گیا تھا کہ تاکہ اگر آپ پڑھیں گے ان کے اسکولوں کے اندر سرکاری تو آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی. اور مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا تھا، اس کو جو ہے لیڈ کیا. اور اس کے مسلم ایجوکیشنل محمد ایجوکیشن کانفرنس پروموٹ ایجوکیشن ان مسلم، اس کے سوشل ریفارم کی گئی. اور کون سی خاص بات ہے؟ تہذیب اور اخلاق ان کا رسالہ بھی تھا. اور جو تہمات ہیں مختلف طرح کی بنی ہوئی اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی. ایون سوشل کریکشن کے اوپر بھی کام کیا تھا. عورتوں کی تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ اس نے زور دیا اس اپنے دور کے اندر. تہمات کی بات، اور یہ تھوڑا سا زیادہ آزاد پسندی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اسلام کی بہت سی چیزوں کو یہ اگنور کرتا تھا. یعنی چونکہ یہ انگریزوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا تھا، اسلام سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. بات یاد رکھ لیں کہ دین عقل کے اوپر غالب ہے، عقل نہ کہ عقل دین کے اوپر. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہماری عقل کے پاس جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ دین کے اندر ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہر چیز کو عقلی دلائل دینے کی سید احمد خان کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے مذہبی طبقہ اس سے انتہائی نالا تھا. یہ جو معراج کا واقعہ ہے اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بن سکتی تھی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو وہ یہ جو نا ان چیزوں سے بھاگ جاتا تھا یا مکر جاتا تھا. تو اس وجہ سے کر کے علماء کرام جو تھے نا، جو مذہبی طبقہ تھا وہ ان سے نالا تھا. باقی یہ بندہ اچھا تھا، اس کی بہت زیادہ کوشش ہیں. اسباب بغاوت ہند، اسرار الصنادید، یہ ساری چیز کتابیں جو ہے نا وہ اس نے لکھی تھی. اب آ جاتے ہیں دیوبند موومنٹ کے اندر. دیوبند موومنٹ کے اندر آپ کو تین چار باتیں میں بتاتا جاتا ہوں، وہی آپ کر لیں. ایک تو دیوبند موومنٹ کا پہلا سربراہ تھا قاسم علی نانوتوی. مولانا قاسم نانوتوی تھے. قاسم نانوتوی. پہلے استاد جو تھے یعقوب نانوتوی تھے. پہلے شاگرد محمود الحسن تھے. 1866 کے اندر سہارنپور کے اندر جو دیوبند مدرسہ قائم کیا گیا. دیوبند مدرسہ قائم کرنے کا ان کا مقصد ریلیجیس ایجوکیشن کو جو ہے وہ اپنی اصل حالت کے اندر لے کے آنا ہے. اسلام کے اندر جو ویلیوز گڈمڈ ہو چکی ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنا. پیور ریلیجیس ایجوکیشن کی یہ یعنی مذہبی جماعت تھی، اور پیور نان سرکاری تھی، یعنی کہ سرکاری حکومت سے یہ کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے بہاف پہ ہی یہ کرتے تھے. ان کا کام یہی تھا یہ کہ اسلام کو اصل حالت کے اندر اسلام کو پڑھانا. اور انہوں نے بعد کو پاکستان کی آزادی کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ کردار رہا. اس سب کے پھر بن گئے تھے کچھ جو ہے نا وہ پاکستان کے حق میں تھے، کچھ ان کے حق میں نہیں تھے. اسی میں سے بھائی یہ تھوڑا میں دیوبند کی ہسٹری کی بات کر دی ہے، وہ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے دیوبند کی ہسٹری. بس یہی ان کا کام ہے کہ انہوں نے بھی ان کا کام پیور مذہبی جماعت تھی، کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں لیتے تھے. اور 1866 کے اندر بنا تھا انڈیا کے اندر سہارنپور کے اندر. ریکٹر یہ اس بلڈنگ، کے پیٹروٹزم. سید احمد جی خان کی جو موومنٹ تھی علی گڑھ موومنٹ، یہ اس کے ریئیکشن میں بنی تھی جی یہ اس کے دیوبند ریئیکشن کے اندر بنی تھی. جی بالکل، وہ بتایا نا کہ سر سید احمد خان بندہ اچھا تھا، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ ماڈرن ہو گیا تھا اور اسلامک ویلیوز کو اگنور کر رہا تھا. ہر چیز کے عقلی دلائل دینے کی کوشش کرتا تھا، اور ان عقلی دلائل کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کا منکر ہو جاتا تھا. یعنی یہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا، یہ جو شب معراج کیسے ہوئی. اب یہ جو انگریز جو سوال کرتے تھے کہ یہ تمہارے نبی نے کیسے بیت المقدس کو ایک رات کے اندر جو ہے نا وہ وزٹ کر دیا اور اوپر بھی سات آسمان پہ بھی چلا گیا، اور کس تو اس طرح کی جس کے دلائل نہ ملتے تھے نا تو اس کی انکاری ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے کر کے نا مسلمان ان سے نالا تھا، اور تحریک دیوبند والے جو ہے نا وہ اس کے اینٹی تھے. ذرا سیکولر نیچر کے تھے، یہ ذرا ریلیجیس ہاں جی فنڈامنٹل تھے. سیکولر بالکل بالکل. سیکولر تو نیچر ہم بیسیکلی سیکولر کی تعریف نا ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہر کوئی اپنی طرح بنا لیتا ہے. سیکولر کو ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہنا، کسی کو کچھ نہ کہنا، اور یہ سیکولر ہوتا ہے ہر ایک کو. یہ وہ اب اس یہ کی سیکولر تو نہ ڈیفینیشن ہوگا جب آپ ہاں سیپریشن آف یہ کہ آپ چرچ کسی اینڈ اسٹیٹ، جی سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ جو ہے نا جی، مذہب جو ہے ہر ایک کا بنیادی پرسنل معاملہ ہے، وہ اس چیز کو کہتی ہے سیکولرزم. جی جی ایسے ہے. تو پرسنل میٹرز تو ہونا تو جب ہم ریلیجیس کی ایجوکیشن کسی ایک ریلیجیس کو مولڈ کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو مولڈ کر رہے ہیں، اپنے مطابق تشریح کر رہے ہیں، تو اٹ مین یہ سیکولرزم تو نہ رہا. تو وہاں تو ہم بالکل ان کو آزادی دیں، اپنی ایک نئی اختراع دیں، ان کو نہ چھیڑیں.
اچھا چلیں، ندوۃ الندوہ موومنٹ، یہ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں، انہوں نے 1894 کے اندر جو ہے وہ یہ ندوہ موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 1800 پھر ان کے پاس فنڈنگ کی کمی تھی، 1898 میں پراپر کام کیا۔ مولانا محمد علی مغیری جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ پہلے سربراہ تھے۔ یہ جو تھے یہ بھی ریلیجیس ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں کی بات ہی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سر سید احمد خان، یعنی یہ ان کو جو مولانا شبلی نعمانی سر سید ہیو سین پوزیشن ان دیئر آرگنائزیشن، سربراہ تھے یہ۔ اور اس کے محمد علی مغیری فرسٹ ہیڈ تھے۔ 500 پر منتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں گرانٹ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ آئیڈیالوجی ٹرائف دی، انہوں نے وہی کوئی ایکسٹریمزم جو تھا، جو علی گڑھ موومنٹ میں تھا، جو ادھر سے شدت پسندی دیوبند موومنٹ کی تھی، اس کا درمیانی رستہ اختیار کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ ریفارمس اینڈ ان کے جو کام تھا کہ کریکولم کے اندر بہتری لائی جائے، ٹریننگ اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کی جائے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اچھا ہو، ماڈرن رابق کے اوپر ان کا فوکس تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ جو اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ، ان کا اردو کا تعلیم تھا سارا، اور یہ جو تھا یہ عربک کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اور انٹرنل فریڈم کی بات کرتے تھے، ہیوج کلیکشن آف بکس تھی ان کے پاس۔ اچھا، ورک ہسٹری، بایوگرافی، لٹریچر، جرنلزم، اور کیا ہے میگزین سٹارٹ، ندوہ میگزین سٹارٹ کیا جو کہ کنسسٹ آف ریلیجیس رائٹنگ کی کنسسٹ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مینی انسٹیٹیوشن، بہت سی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ندوہ کے ندوہ سے بنے تھے۔ سروسز یہ تھی کہ اکموڈیشن، جہاں پہ ان کے پاس رہتے تھے اکموڈیشن بھی دیتے تھے، فوڈ، میڈیکل کیئر، فنانس سسٹم، کاؤنسلنگ، ریلیجیس انسٹرکشن، سوشل ویلفیئر، دعویٰ، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو دیتے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ والے جو تھے نا، یہ اس کی بات یہ تھی کہ چونکہ سر سید احمد خان دو قومی نظریے کا حامی تھا، ٹھیک ہے، ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتا تھا، جبکہ یہ جو تھے نا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر، یہ جو تھے نا یہ دو قومی نظریے کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، یہ الگ ملک کی بات نہیں کرتے تھے، یہ ہاں کیونکہ گاندھی کا دوست تھا جامعہ ملیہ اسلام، جو مولانا محمد علی جوہر ہے نا، یہ گاندھی کا دوست تھا، اور ایون گاندھی اس کو فنڈنگ کیا کرتا تھا، وہ جو اپنی ان کی جامعہ ملیہ اسلامیہ بنائی تھی اس کے لیے وہ فنڈنگ بھی دیتا تھا۔ کیونکہ جب خلافت موومنٹ سٹارٹ کی تھی محمد علی جوہر نے، ان دونوں بھائیوں نے، تو خلافت موومنٹ کو بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو گاندھی تھا اس نے سپورٹ کیا تھا خلافت موومنٹ کو، اس وجہ سے کر کے پھر جو ہے نا، پھر بعد میں جب یہ چونکہ یہ اس کے ملحق کا طریقے، علی گڑھ جو ہے نا ایم اے ہائی اسکول، اس طرف ایم اے ہائی اسکول تو نہیں کہیں گے، مطلب اس ایم اے ہائی اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، علی گڑھ جو موومنٹ تھی نا یہ علی گڑھ کے اندر وہاں پہ پہلے بنائی تھی، لیکن 1925 کے اندر بعد میں یہ دلی کے اندر شفٹ ہو گئے تھے، اور دلی میں جو شفٹ ہوئے تھے اس کی سفارش جو ہے نا وہ اسی نے کی تھی، گاندھی نے سفارش کی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بعد میں 1988 کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ اور یہ بھی سیکولرزم اینڈ نیشنلزم کے درمیان کی اس کی بات کرتے تھے۔ اور یونیورسٹی ماٹو تھا نالج از لائٹ، نالج روشنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اردو کے اوپر فوکس کرتے تھے۔ اور اس کی کیا ہے جی، یہ کامیاب تھے، گورنمنٹ کی سمپیتھی انہیں حاصل تھی، انہیں بھی جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ جو ہے وہ ملتی تھی۔ انہوں نے لوگوں کے اندر قرآن کا نو ہو قائم کی، اور سمپلسٹی اور سنسیئرٹی، ٹیکنیکل ٹریننگ، رائٹنگ بک، یہ بات کی تھی۔ ان کے اندر مختلف سٹیجز تھیں تعلیم کی۔ پہلی سٹیج کے اندر 2 سال، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ 5 سے 7 سال کی عمر کا بچہ جو ہے، یعنی 2 سال کے لیے اس کو عربک قاعدہ، سم ٹرانسلیشن، کاؤنٹنگ، ڈکٹیشن یہ پڑھائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناظر قرآن اور کچھ اور صورت زبانی یاد کروائی جاتی تھی۔ اسی سٹیج کے اندر، یعنی 17 سال تک اس سٹیج سائنس، میتھ، لینگویج کلاسز، اکانومک انٹرمیڈیٹ کی یہ ترین کلاسیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اور فورتھ پہ 3 سال کے لیے جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اور اسٹیج 5 پی ایچ ڈی ان اسپیسیفک سبجیکٹ پی ایچ ڈی یہ تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں انجمن حمایت اسلام، خلیفہ حمید الدین نے بنائی۔ اور اردو تو نہیں آئی مطلب، آپ نے کہا تھا نا کہ عربی ہے وہاں پہ، تمام تعلیم عربی میں دی جاتی ہے، جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ مجموعہ میں آپ نے کہا تھا اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس کے اندر میں نے اردو کو مینشن کوئی نہیں کیا؟
यही बात कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही आपकी। तो यहाँ आपने मेंशन में बात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो मैं कर दूंगा। बस ये इसके अंदर उन्होंने उर्दू को प्रमोट किया था जामिया मिलिया इस्लामिया ने, और शिबली निमानी ने अरबी को ज्यादा फोकस किया था। और जो दूसरा था सैयद अहमद खान, उसने इंग्लिश को ज्यादा फोकस किया था, वो इंग्लिश की तरफ। उर्दू भी उन्होंने, उर्दू की तहरीक भी लड़ी थी हिंदी के मुकाबले के अंदर, जब 1867 के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। लेकिन वो अपने मुसलमानों को तैयार करने की कोशिश की कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ताकि आप जो है वो सरकारी जॉब हासिल कर सकें। अच्छा, अंजुमन हिमायत इस्लाम खलीफा हमीदुद्दीन ने 1884 के अंदर लाहौर के अंदर काम कायम की। और इनको मुट्ठी भर तहरीक भी कहा जाता था, कि ये जो खलीफा हमीदुद्दीन था, ये कहता था कि एक आटे की जो है ना वो मुट्ठी रोजाना शाम को मुझे दे दो, और मैं तुम्हारे बच्चों को जो है वो पढ़ाऊंगा। और एक लोगों के साथ मोहब्बत करने वाले इंसान थे। इन्होंने सोशल वेलफेयर, रिलीजियस एक्टिविटी, कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया। और इन्होंने पहले लड़कियों को तालीम दी, बाद में मर्दों को, जनरल और रिलीजियस एजुकेशन की बात की। और इसके अलावा इस्लामिक कॉलेज लाहौर 1892 के अंदर इस्लामिक इस्लामिया कॉलेज लाहौर जो है वो बनाया गया। ये सिख की एक मूवमेंट थी, जिसको आर्य समाज बोलते थे, जिसके ऊपर आगे बात करेंगे। इसको शुद्धि तहरीक भी बोलते थे, शुद्धि तहरीक। यानी उनका काम था कि ये इंडिया जो है ना, ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, यानी हिंदुओं के लिए है। तो इंडिया के अंदर किसी भी और मजहब का बंदा नहीं होना चाहिए। आज भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो इस चीज का नारा लगाते हैं इंडिया के अंदर, कहते हैं कि हिंदू जो है वो, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का देश है, और यहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए। ये उनके रिएक्शन के अंदर जो है वो बनी 1875 के अंदर आर्य समाज बनी थी। और क्रिश्चियन मिशनरी उनके भी था, यानी मुसलमानों को बचाने के लिए थी, कि मुसलमान जो है वो खत्म हो, और मुसलमानों के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं उनको उनका मुकाबला किया जाए। इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट किया था, सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एडवोकेसी। इस पे देख लीजिएगा असूल क्या क्या बात करते हैं। इनका भी वीकली हिमायत इस्लाम मैगजीन इनका था। फ्री एजुकेशन टू पुअर मुस्लिम्स, प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द नीडी, रन्स ऑर्फनेज एंड यतीम खाने, यतीम हाउस जो है वो शुरू किए गए। रिलीव वर्क इन टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर्स में जो रिलीफ के काम करते थे जब कभी कोई आफत आती थी। और इंटरफेथ डायलॉग, आर्य समाज जिसको शुद्धि मूवमेंट भी कहते हैं, 1875 के अंदर बनी थी। और दयावंश श्रावस्ती जो है वो उसके फाउंडर थे। बड़े वैसे तो ये मोहब्बत करने वाले थे अपनी, लेकिन सिर्फ इनका यही था कि ये देश हमारा है, और इस देश के अंदर जो है वो हिंदुओं के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है। इंडिया इज फॉर इंडियन, ये इनका नारा था। इसके अलावा गॉड इज वन एंड वी शुड रिस्पेक्ट, खुदा एक है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी तरह ही ये बात करते थे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज इज गॉड, खुदा ही नॉलेज का जो है वो जरिया है। इनकी किताब थी विदास, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है और ये खुदा की तरफ से है। और हिंदुओं को इसको पढ़ना चाहिए। एक्सेप्ट ट्रुथ, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, झूठ को रिजेक्ट करें। और ऑल पीपल कैन एक्ट का, हर बंदे को रिलीजियस के मुताबिक काम करना चाहिए। और तमाम काम जो है वो वैदिक प्रिंसिपल, यानी ये इनकी किताब है ना विदास, इसके मुताबिक तमाम काम हमें करने चाहिए। तमाम तरह की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हिंदू रिलीजियस के रिवाइवल की बात करते थे। और तो इनका काम था कि तमाम लोगों को हिंदू, यानी जो और मजहब के भी हो तो हिंदू में कन्वर्ट किया जाए। हिंदू के अंदर जो बड़ी बड़ी तोहमात पाई जाती हैं उनको साफ किया जाए, कि दास की तरफ आना चाहिए। और कास्ट लेस, जो कास्ट का सिस्टम था, ब्राह्मण शूद्र दुरेश, ये वाली नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज के भी ये खिलाफ थे। ये कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं। नो डाउट पॉलिसीज के ऊपर या इन चीजों के ऊपर बहुत बात की जा सकती है, हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे मिसिंग हो। तो जो पॉइंट मेरे मिसिंग है और आपने कहीं नोट किए हैं कि मेरे नोट्स के अंदर नहीं है, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे अभी जो है वो मैसेज में रिमाइंडर दे दीजिएगा, ताकि मैं वो चीजें जो नहीं है उनको अपने नोट्स के अंदर वेरीफाई करके ऐड कर दूंगा। अभी तक कोई आपका सवाल है तो जरा बता दीजिए। Similar organism are the starter organism star. कोई समझ नहीं आ रही, आप कैसे लिख रहे हैं पता नहीं, आपकी आवाज क्यों और थोड़ी सी ना मुश्किल। The impact of India for the Hindu. So they different types.
تو مجھے کنفیوژن لگتا ہے کہ پوزیشن میں سے انڈیا کا مجھے آپ کی بات سمجھ میں میسج کر دیجیے گا. آئیے پوچھا کمنٹ کے اندر، سر کا خطاب کس کو دیا جاتا تھا اور کیوں؟ مطلب یہ جو انگریز ہوتے تھے نا، یہ اپنے جو چہیتے لوگ ہوتے تھے نا ان کو سر کا خطاب دیتے تھے. اب چہیتے کیسے بنا جاتا ہے انگریزوں کے، ان کی وفاداری کر کے اور اس وجہ سے کریں. تو یہ قائد اعظم علامہ اقبال ان سب کو جو ہے سر کا خطاب ملا ہوا ہے. ہماری تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور جو حقیقت میں چیزیں ہیں بڑی مختلف ہیں. اور اگر یہ بھی ہے کہ آپ ان کے اوپر 3 4 کتابیں پڑھیں یا اچھے جو جو لوگوں نے پی ایچ ڈی نالج ہے ہسٹری کا اچھا خاصا، تو وہ آپ کو جو ہے نا حقیقت بتا دیتے ہیں. پرانے لوگ بھی بڑی آپ پوڈ کاسٹ سنا کریں، بہت سی چیزیں وہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا کیا تاریخ کے اندر جھوٹ بولے گئے اور بولے جاتے رہے ہیں. اور ہمارے سامنے ہمیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر تو حدیث بھی وہ پڑھائی جاتی ہے جو اوپر سے اپروو ہو کے آتی ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کو پڑھائیں. ادروائز ہمارے پاس تو دین کو بھی اصلی صورت کے اندر جو ہے نا وہ پہنچنے سے روکا جاتا ہے کہ ان تک تو جیسے ہم غریب لوگ ہیں نا، ہمیں ہر ہمارا کو مر جائے تو ہمیں کنات سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا. مطلب دنیا کے اندر جو ہے نا وہ نینو سیکنڈ کے اندر ہونے والی تبدیلی کو جج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوتی ہیں. لیکن جہاں ہر چیز کو غریب کے لیے جو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی. تو اس طرح کر کے ہماری تاریخ جو ہے نا وہ بہت بدلا گیا اس کے، یعنی بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی ہیں تاریخ کے ساتھ. جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم کی، جیسے حضرت مطلب قائد اعظم ہیں یا وہ ہم میں کسی میں ضرورت نہیں کہ ہم ان کے خلاف، ایون اپنی فوج کے خلاف ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے، جو کہ ہم جیسے انسان ہی ہیں اور غلطی نہیں بلنڈر کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمیں اس ملک میں جو ہے ہمارے پاس زبان کو کھینچ لی گئی ہوئی ہے. زبان کے کھینچ لینے کی وجہ سے ہماری زوال کے اندر، نالج کے زوال کے اندر. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. کوئی سوال ہو تو گروپ کے اندر جو ہے وہ پوچھ لیجیے گا. جزاک اللہ.